پاکستان کی سینٹ کی رکن سینیٹر سعدیہ عباسی کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ روپے تک کی سمگلنگ پر 3 سال قید کی سزا بہت زیادہ ہے۔ یہ بات انہوں نے سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے قانون ساز بھی مالی کرپشن کرنے والوں کے خلاف نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں کرپشن ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے اور وہاں کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں۔ گزشتہ روز برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کی سابق فرسٹ منسٹر، یعنی آپ اسے اسکاٹ لینڈ کی وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، نکولا اسٹرجن کو پارٹی فنڈنگ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ تاہم اس کرپشن کیس کے حوالے سے تفتیش اور کئی گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ان کی گرفتاری دنیا کے کئی اخبارات اور ٹی وی سکرینز پر بڑی خبر بن کر سامنے آئی۔ نکولا اسٹرجن 16 سال کی عمر میں اسکاٹش پارٹی کی رکن بنی، 36 سال سے زیادہ اپنی جماعت میں گزارے۔ 1999 میں 29 سال کی عمر میں پہلی بار رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی۔ 2007 میں اسکاٹ لینڈ کی ڈیپٹی فرسٹ منسٹر بنی، ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی اسکاٹ لینڈ کے سب سے طاقتور عہدے پر پہنچی، جماعت کی سربراہ بنی، لیکن احتساب سے بچ نہ سکی۔ ان پر الزام ہے کہ 2021 کی انتخابی مہم میں ان کی سیاسی جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی کو 6 لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم عطیہ کی گئی تھی۔ چنانچہ ان پر مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسکاٹش نیشنل پارٹی کی سابق سربراہ نکولا اسٹرجن اس سال پارٹی صدارت سے مستعفی ہو گئی تھیں۔ یاد رہے کہ اسکاٹ لینڈ کے سابق فرسٹ منسٹر کے شوہر پیٹر مورے کو بھی اپریل میں حراست میں لیا گیا تھا۔ نکولا اسٹرجن نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور کسی بھی بدعنوانی میں ملوث نہیں۔ بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں مجموعی طور پر اسکاٹش نیشنل پارٹی کے 3 چوٹی کے رہنما اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ نکولا اسٹرجن اسکاٹ لینڈ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو 8 سال تک خدمات انجام دیتی رہیں۔ اسی طرح اسٹرجن خاندان اسکاٹ لینڈ کا با اثر سیاسی خاندان ہے، لیکن وہاں قانون کی عملداری دیکھیے کہ صرف بدعنوانی کے شبہ میں عام پولیس والوں نے اس طاقتور سیاسی شخصیت کو اور ان کے شوہر کو حراست میں لیا، کیونکہ وہاں کی پولیس اور ادارے طاقتور شخصیات کے زیر اثر نہیں۔ یہی ان ملکوں کی ترقی کا راز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا کامیاب ملک کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایک قدر مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں اعلیٰ شخصیات، اعلیٰ عہدیدار اور طاقتور لوگوں کا بے رحمانہ احتساب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دنیا کے پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہاں بھی ایک قدر مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ یہاں اعلیٰ طاقتور اور اعلیٰ عہدیدار احتساب اور سوال سے مبرر رہتے ہیں۔